بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه اللہ، اور سند پر کلام اور راویوں کے تعلق سے جو حکم ہے وہ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ کا ہے بنیادی طور پر، اور بعض اوقات تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال یا سیر اعلام النبلاء سے بھی بعض اوقات ہم کوئی حکم بیان کریں گے، اور ساتھ جب حکم بیان کرنا ہوگا ان کتابوں سے تو انشاءاللہ بیان کر دوں گا کہ کس کتاب سے ہے انشاءاللہ۔ آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دوسرے باب پر، باب ما جاء فی خاتم النبوۃ، ختم نبوت یا خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امام صاحب نے باب باندھا ہے، اور حدیث نمبر 18 شروع سے لے کے ابھی تک یہ حدیث نمبر 18 ہے۔ امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو مصعب المدینی، ابو مصعب المدینی احمد بن ابی القاسم المدنی، اور المدینی بھی کہتے ہیں، احمد بن ابی القاسم المدنی اور المدینی بھی کہتے ہیں، ثقہ۔ اس کی روایت کو اصحاب الکتب الستہ نے تخریج کی ہے، اور یہ حکم جو ہے سیر اعلام النبلاء سے لیا گیا ہے، امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء۔ پورا حکم جو ہے سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے فرمایا کہ ثقہ ہیں، کتب الستہ کے اصحاب نے ان کی روایت کو لیا ہے۔ یہ حکم امام ذہبی کا ہے سیر اعلام النبلاء میں۔ قال حدثنا يوسف ابن الماجشون، يوسف ابن الماجشون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود، اور یہ حکم جو ہے تقریب التہذیب میں حافظ بن حجر نے بیان کیا ہے۔ یوسف ابن الماجشون المدنی، یہ بھی مدینہ کے ہیں، مدنی یعنی مدینہ سے ہیں، ثقہ ہیں، کتب الستہ الا ابو داود، یعنی ابو داود نے ان کی روایت کو نہیں لیا ہے یا روایت نہیں کیا ہے۔ عن ابیہ سے کیا مراد ہے؟ یوسف بن ماجشون کے والد، ان کا نام ہے یعقوب بن ابی سلمہ الماجشون، یعقوب بن ابی سلمہ الماجشون صدوق ہے، ان کی روایت کو کتب الستہ نے سوائے بخاری اور ابو داود کے یعنی اربعہ نے روایت کیا ہے، مسلم، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ، میں بھول گیا، ستہ سوائے بخاری اور نسائی کے۔ عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة، عاصم بن عمر بن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة۔ اچھا، یوسف بن ماجشون اور ان کے والد کے تعلق سے حکم جو ہے تقریب التہذیب ابن حافظ بن حجر سے لیا گیا ہے، اور عن عاصم بن عمر بن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، یہ شیخ عبد المحسن عباد البدر حفظه اللہ کا حکم ہے۔ عن جدته رميثة رضي الله تعالى عنها، رميثة رضي الله عنها صحابیہ ہیں،
رميثة بنت عمرو صحابية أخرج لها الترمذي في الشمائل والنسائي. تهذيب التهذيب میں حافظ بن حجر فرماتے ہیں رمیثہ بنت عمرو صحابیہ ہیں. ان کی روایت کو امام ترمذی شمائل میں، یعنی یہ روایت جو اس کتاب میں موجود ہے، اور امام نسائی نے بھی ان کی روایت کو روایت کیا ہے. قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جملہ معترضہ ہے، ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. اور یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے. یعنی سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے. فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں رمیثہ الانصاریہ صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت جملة معترضة. یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی اصل حدیث کا حصہ نہیں ہے. یعنی صحابیہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا. حدیث اصل کیا ہے؟ جس دن سیدنا سعد بن معاذ کی وفات ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا اہتز له عرش الرحمن. تو حدیث کیا ہے؟ اہتز له عرش الرحمن. بیچ میں ایک ہمیں اور خبر دے رہی ہیں، ایکسٹرا انفارمیشن. وہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ قریب تھی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبوت کو بوسہ دینا چاہتی ہوتی تو دے دیتی. یعنی اتنی زیادہ قریب تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. واضح بات ہے. شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں تو اس میں توثیق اور تأکید ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے، اور اتنی زیادہ قریب تھیں جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اور خاتم نبوت کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی قریب سے دیکھا. کتنی قریب تھیں؟ یعنی فاصلہ زیادہ نہیں تھا. وہ فرماتی ہیں یعنی یہ کہنا کہ میں اگر بوسہ دینا چاہتی تو دے دیتی. اگرچہ بوسہ دینا غیر محرم کو جائز نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں فرما رہی بوسہ کے اس میں بیچ میں بوسہ دینا مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے کہ بہت زیادہ قریب تھی. قرب سے کیا فائدہ ہے؟ دو فائدے ہیں. ایک تو حدیث کا کہ میں نے حدیث کو صحیح طریقے سے سنا ہے، اتنی زیادہ قریب ہو کر میں نے سنا ہے. اور دوسرا خاتم النبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے. واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے قولها يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي اهتز لموته عرش الرحمن. یعنی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں. جنگ احزاب و بنی قریظہ، جنگ احزاب کے بعد بنی قریظہ کی جنگ ہوئی تھی، اور جنگ احزاب میں غالباً ایک تیر ان کو لگا، اور جنگ بنی قریظہ میں ہی ان کی وفات ہوئی. تو جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز له عرش الرحمن، اللہ تعالیٰ کا عرش رحمان کا عرش ہل گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں بہت بڑی منقبت اور عظیم فضیلت ہے اور بلند اور عالی جگہ ہے اس عظیم صحابی کی، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، کہ ان کی موت کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو سب سے عظیم مخلوق ہے وہ ہل گیا. جو مخلوقات میں سے سب سے عظیم، سب سے بڑا اور سب سے وسیع ہے. سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. سب سے وسیع مخلوق اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تین صفات ہے عرش کی، سب سے بڑا، سب سے عظیم اور سب سے وسیع. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی صفات سے اپنے عرش کو موصوف فرمایا ہے. العرش العظیم، العرش الکریم اور العرش المجید. قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ عرش کا ذکر فرمایا ہے تو ان تین پیاری صفات سے اللہ تعالیٰ نے وصف بیان فرمایا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں المجید یعنی یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں عظمت
بڑائی اور وسعت کا پیغام ہے، وسیع ہے، اور ساری مخلوقات کی چھت ہے۔ سب سے اونچا اور سب سے بلند جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ عرش ہے۔ اور اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، اگر اللہ تعالیٰ سے تم کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے فردوس کا سوال کرو، یعنی جنت فردوس کا سوال کرو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، کیونکہ جنت میں سب سے اچھی جنت ہے۔ وسط کا معنی اچھائی کا بھی ہوتا ہے، خیر کا بھی ہوتا ہے، وسطیت درمیان کو بھی کہتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ اچھائی اور خوبی کے معنی میں محیط ہوتا ہے یہ لفظ۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، سب سے اچھی جنت، سب سے بلند جنت۔ وفوقہ، کتنا بلند ہے؟ وفوقہ عرش الرحمن، اور جنت فردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، اخرجہ البخاری۔ شاہ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں اور کئی احادیث میں عرش کی عظمت اور بڑائی کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ أُلْقِيَتْ فِي فَلَاةٍ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جو ہیں کرسی کے سامنے ایسی ہیں جیسا کہ ایک صحرائے میدان میں ایک حلقہ کسے کہتے ہیں، انگوٹھی، چھلا، رنگ کو اگر پھینک دیتے ہیں آپ ایک وسیع میدان میں، صحرا میں، تو جو انگوٹھی ہے، جو رنگ ہے، اس کا کیا سائز ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کرسی کا تناسب ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں سے کیسا ہے؟ جیسا کہ ایک فلاح صحرا ہے، اس میں ایک رنگ رکھی ہو یا چھلا رکھا ہو۔ وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلاة علی تلک الحلقہ، اور عرش کا کرسی سے کیا تناسب ہے؟ جیسا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا کرسی سے تناسب ہے۔ عرش کی یہ عظمت ہے، سبحان اللہ۔ اسے ابن ابی شیبہ نے کتاب العرش میں روایت کیا ہے۔ شاہ عبد الرزاق اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ساتوں آسمان اور زمینیں جو ہے سارے کی ساری کرسی کے سامنے بہت چھوٹی ٹکڑا ہے جو صحرا میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کرسی کا تناسب عرش سے بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ عرش عظیم ہے، یہ عظیم عرش سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی موت پر یا موت کے لیے ہلا ہے، اور یہ ہلنا جو ہے ہم اس کو اپنے ظاہری پہ لیتے ہیں، یعنی حقیقتاً یہ عرش ہلا ہے۔ اور قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اس باب میں کہ ایسے جو امور ہوتے ہیں ان کے ظاہر پہ لیا جاتا ہے، ان کے تعلق غیب سے ہے، اور کیسے ہلا ہے، کیفیت کیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے، الذی لا ينطق عن الهوى، کہ عرش ہلا ہے، ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا۔ ہلنے کا معنی معروف ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مختلف سے ہلتی ہیں۔ اب ہلنا تو معروف ہے، ہلنا ہوتا کیا ہے، لیکن مختلف چیزیں مختلف سے ہلتی ہیں۔ جب مخلوقات میں یہ تفاوت موجود ہے تو جو چیز موجود، یعنی جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس میں ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس میں تشبیہ دے کر اس کی کیفیت معلوم ہم کریں، کیونکہ اس کو تعلق علم غیب سے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمایا ہے کہ ہلا ہے، یہ فرمایا کیسے ہلا ہے؟ یہ نہیں فرمایا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں یہ طریقہ اہل سنت جماعت کا یہ قاعدہ ہے جو بالکل دور ہے اہل تویل، جو باطل تویلیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یعنی بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں اور نصوص کی تعطیل کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یا ان کے معنی کو ان کے ظاہر سے صرف اور دور کر دیتے ہیں جو ثابت ہے، دوسری معنی کی طرف جو غیر ثابت ہیں یعنی۔ اور اہل التأویل اس لیے یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان صحابیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے
اور سلف نے اس حدیث کو لیا ہے اور کسی نے بھی اس نص کو اپنے ظاہر سے صرف نہیں کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے سلف پر، صحابہ کرام پر، اور جو بھی ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ، کہ ان کا جو منہج ہے یہی ہے کہ نصوص کو جیسے کہ ہیں ویسے ہی ان پہ ایمان لایا جاتا ہے، بغیر تحریف کیے، بغیر تعطیل کیے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے۔ یہ قاعدہ اہل سنت والجماعت کا، اور یہی ان کا واضح راستہ ہے اس باب میں۔ پھر شیخ عبدالرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں عرش کا جو اضافہ، جو نسبت ہے رحمان کی طرف، اس کا یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ عرش کا شرف بیان کرنا ہے، اس کی عظمت بیان کرنی ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ عرش کی جو ہے بڑے عظیم شان ہے، وہ اور کیوں نہ ہو عرش کی عظیم شان، کیونکہ سب سے بڑی، سب سے وسیع اور سب سے عظیم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اور عدم سے اس عرش کو وجود میں لائے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عرش پر مستوی ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر خبر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں، اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 59۔ اور استوا کا معنی یہ ہے علی وارتفع، علو وارتفاعا یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، علی وارتفع علو وارتفاعا یلیق بجلالہ وکمالہ سبحانہ وتعالی، کہ بلند ہونا اور بلندیوں پر جانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شأن شان ہے، اللہ تعالیٰ کے کمال کے شأن شان ہے۔ اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی جو ہے اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شأن شان ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے کمال ہے، تو اس کے سامنے ان دو راستوں سے ایک راستہ باقی بچ جاتا ہے، پہلا راستہ، اور دونوں فاسد عقیدے ہیں۔ جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اب اس کے سامنے دو فاسد عقیدے باقی رہ جاتے ہیں۔ پہلا فاسد عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے، جس سے یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عقیدہ جو ہے سب سے فاسد اور باطل عقیدہ ہے، اور یہ باطل اور فاسد عقیدہ جو ہے یہ قرآن مجید، سنت، فطرت، اجماع اور عقل کے مخالف ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع، فطرت اور عقل، ان سب کے مخالف ہے۔ باقی کیا رہا؟ خواہش نفس، بارک اللہ فیک۔ خواہش نفس جو ہے، اور علم الکلام ہے، یا علم الفلسفہ ہے، یا باطل تأویلات ہیں، فاسد مناہج ہیں، باقی یہ رہ جاتے ہیں، اور یہ لوگ انہی میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ 5 چیزیں نہ ہوں تو پھر دلیل کہاں سے پکڑی جاتی ہے؟ باقی بچتا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ پہلا فاسد اور باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا باطل اور فاسد عقیدہ، کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے والعیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر ہے، نہ دنیا سے باہر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے عدم سے، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ معدوم ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر باطل عقیدہ ہے۔ دونوں باطل عقائد ہیں، فاسد عقائد ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، اچھا تو پھر کیا کہے گا وہ؟ آپشن کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ 2 باطل عقائد باقی بچتے ہیں۔ صحیح عقیدے کو چھوڑا ہے، 2 باطل عقائد، فاسد عقائد بچتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہ دونوں باطل عقائد جو ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور واللہ اس پاک جگہ بیٹھ میں قسم کھا رہا ہوں کہ آج کے بعض مسلمانوں کے یہ دونوں عقائد موجود ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں یا تو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے، نہ پیچھے، نہ دنیا کے اندر، نہ دنیا سے باہر ہے۔ یہ باطل عقائد آج بعض مسلمانوں میں رائج ہیں، اور اگر اکثر کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ جو ہے یہ اکثر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ بدعقیدگی امت میں پھیلی ہے جہالت کی وجہ سے، جہل مرکب کی وجہ سے۔ یہ دونوں جہل مرکب ہے۔ دیکھیں نا، کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ اعلم، میں نہیں جانتا ہوں، یہ جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جہل مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، جہل مرکب کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ، اور ان دونوں عقائد پر کئی ایسے لوگ ہیں جو باطل پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت، اہل حق اور اہل بصیرت کو، جو کتاب اور سنت پر بصیرت رکھتے ہیں، اس باطل سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ وہ ایمان لے کے آئے ہیں اللہ اپنے رب کی کتاب پر اور اپنے نئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور ان کا یہ عقیدہ رہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر، اپنے عرش مجید پر مستوی ہیں، استواء یلیق بجلالہ وکمالہ وعظمتہ سبحانہ و تعالی۔ جو اس حدیث میں جو شاہد ہے، صحابیہ رمیثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ سیدنا سعد بن معاذ کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، اور میں اگر چاہتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت کو بوسہ دے دیتی، یعنی میں اتنی زیادہ قریب تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث نمبر 19، امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا احمد بن عبدة الضبی، احمد بن عبدہ الضبی۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے پہلے گزر چکی، حدیث نمبر 7 گزر چکی ہے، وہاں پر یعنی پوری حدیث بیان کی امام ترمذی نے، یہاں پر اس کا مختصر سے جو حصہ ہے جس کا خاتم نبوت سے، اس کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو کیونکہ پہلے سند ہم نے بیان نہیں کی تو اب اس وقت سند بھی بیان کر دیتے ہیں اور حدیث کا حصہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ احمد بن عبدة الضبی ثقہ ہے، اس کی روایت کو امام مسلم اور اصحاب السنن نے لیا، مسلم والاربعہ، یعنی اصحاب الستہ الا البخاری، بخاری نے روایت نہیں کیا۔ وعلی بن حجر ثقہ ہیں، ان کی روایت کو کتب الستہ نے سوائے ابن ماجہ کے روایت نہیں کیا، ابو داود اور ابن ماجہ کے الاربعہ، یعنی ستہ میں سے سوائے ابو داود اور ابن ماجہ کے، یا آپ یوں کہہ دیں ثقہ ہیں، ان کی روایت کو امام بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور یہ حکم تقریب التہذیب حافظ بن حجر نے بیان کیا ہے۔ وغیر واحد، اور ان کے علاوہ اوروں نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر جو جہالت ہے، اب احمد بن عبدہ ثقہ ہے، علی بن حجر ثقہ ہے، وغیر واحد، غیر واحد کو فرق پڑتا ہے روایت میں؟ اس لفظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ استاد کی بات نہیں کر رہے، ایک ہی طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں احمد بن عبدہ اور علی بن حجر، دیکھتے دونوں کے بیچ میں واو ہے، حدثنا عن اخبرنی وغیرہ نہیں ہے۔ واو سے کیا مراد ہے کہ دونوں ایک ہی طبقے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اوپر کا طبقے کا ہوتا اور اس میں جہالت ہوتی تب مسئلہ ہوتا۔ واو کے حرف میں ایک ثقہ دوسرا معروف نہیں تو ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ قالوا، ان سب نے کہا، سب کون ہیں؟ احمد بن عبدہ، علی بن حجر وغیر واحد، جو ہے سب اس میں شامل ہیں۔ قالوا حدثنا عیسی بن یونس، عیسی بن یونس ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی یعنی اس لقب اور کنیت سے معروف، ابو اسحاق کنیت ہے، السبیعی لقب ہے، نام ہے عیسی بن یونس، ثقہ ہے، اخرج اصحاب الكتب الستہ۔ عن عمر بن عبد الله مولى غفرة،
اور یہ ضعیف ہے. اس کی روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے لیا ہے. عمر بن عبد اللہ مولا غفرة جو ہے ضعیف ہے. قال حدثني ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ. محمد بن الحنفیہ کون ہے؟ سیدنا علی کے بیٹے ہیں. سیدنا علی نے جب دوسری شادی کی سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد تو ان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ یہ بیٹا عطا فرمایا جن کا نام ہے محمد بن الحنفیہ. ماں کی طرف ان کی نسبت ہے اور صدوق ہیں. ان کی روایت کو ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے عمل یوم اللیلہ میں لیا ہے، سنن میں نہیں. نسائی نے عمل یوم اللیلہ یہ اور تصنیف ہے امام نسائی کی. اور یہ حکم تقریب التہذیب حافظ بن حجر نے بیان کیا ہے. ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. اچھا، ابراہیم بن محمد من ولد علی قال كان علی، اس میں آپ دیکھیں یہ نہیں فرمایا حدثني والدی عن ابیہ. تو ابراہیم بن محمد اپنے دادا سیدنا علی سے براہ راست روایت کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ثابت نہیں ہے کہ ان کی ملاقات سیدنا علی سے ہوئی ہو. تو ابراہیم سیدنا علی جو ان کا پوتا ہے ملاقات نہیں، انقطاع ہے. تو یہ اس لیے یہ روایت ضعیف سند کے اعتبار سے دو علت ہے. پہلی علت کیا ہے؟ عمر بن عبداللہ مولا غفرہ ضعیف راوی ہیں. اور دوسری وجہ جو ہے ابراہیم بن محمد بن علی بن ابی طالب براہ راست سیدنا علی سے روایت بیان کرنا. قال كان علی، من قال؟ ابراہیم یا ان کے والد محمد؟ ابراہیم کا سیدنا علی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، سماع نہیں ہے. اور بیچ میں یہ نہیں بیان کیا کہ کس سے لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر صحابی ہو تو سب ثقات تھے، تو تابع اور بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جہالت صحابی کی اگر ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابے کے علاوہ کی جہالت کی وجہ سے حدیث منقطع ہو جاتی ہے. اور یہ مثال ہے، فائدہ لکھ لیں. مثال حدیث منقطع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں کوئی راوی ایسے راوی سے روایت کرے جس کا سماع نہیں ہے، جس کی اس کو ملاقات نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، اس کو نوٹ کر لیں. لیکن اس حدیث کے اندر بہت ساری صفات جن کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ دوسرے صحیح احادیث میں ثابت ہیں. اس لیے امام ترمذی نے اس کو یہاں پر بھی بیان کیا ہے. تو خاتم النبوہ کی جو شاہد ہے حدیث میں سے، فذکر الحدیث بطولہ، یعنی پوری لمبی حدیث بیان کی ہے. وقال، اور اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا، بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین. یہ دو پیغام ہے، خاتم النبوہ و خاتم النبیین. اور اس حدیث میں ایک تو خاتم النبوہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اور حدیث میں بھی صحیح حدیث میں گزر چکا ہے. اچھا، وخاتم النبیین یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، صحیح. اچھا، اس کا کیا فائدہ ہے کہ گوشت کے اس ٹکڑے کو جسے خاتم النبوہ کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا خاتم النبوہ؟ کیونکہ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. واضح ہے، اس لیے کہا جیسے خاتم النبوہ. شیخ عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے، شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث گزر چکی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے، پوری لمبی حدیث. اور اسی سند سے جو حدیث نمبر 7 میں نے جس کا ذکر کیا ہے، مصنف نے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو دوبارہ روایت کیا ہے اور یہ بیان کہ بین کتفی خاتم النبوہ. تین چیزیں، بین کتفی خاتم النبوہ یہ پہلے سے گزر چکا ہے. خاتم النبوہ ہے وہ کہاں پہ؟ دونوں کندھوں کے بیچ میں ہے. اور خاتم النبیین ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث نمبر 20، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار کون ہے؟ بندار. محمد بن بشار بندار، حکم کیا ہے؟ ثقہ ہے، اخرج له اصحاب الكتب الستہ. بارک اللہ فیک. اور دوسری کیا خوبی ہے اس عالم میں؟
ہاں اچھا، ایک تو یہ ہے جو میں نے بتائی نہیں ہے، یہ اور ان کا بیٹا جو ہے دونوں کا آپس میں مقابلہ تھا۔ ایک اور انفارمیشن اس سے بڑی، کتب الستہ کے ائمہ کے شیخ ہیں، کتب الستہ ائمہ کے سب کے شیخ ہیں۔ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے ہیں، البصری بھی کہتے ہیں۔ قال حدثنا ابو عاصم، ابو عاصم نام کیا ہے؟ النبیل الضحاک بن مخلد، ثقہ ہے، اخرج اصحاب الکتب الستہ۔ ایکسٹرا انفارمیشن نوٹ کر لیں، من کبار شیوخ البخاری۔ جب کبار شیوخ البخاری کہتے ہیں، امام بخاری کی سب سے بلند سند کون سی ہے؟ ثلاثیات۔ جب کہتے ہیں کبار شیوخ البخاری یعنی ثلاثیات میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ ثنائیات کس کی ہیں؟ ثنائیات کس کی ہیں؟ کس نے ثنائیات روایت کی ہے؟ امام مالک نے۔ کس سند سے؟ مالک عن نافع عن ابن عمر۔ ثنائیات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام مالک سے لے کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی راوی ہیں؟ دو ہیں، نافع اور ابن عمر۔ ترمذی کی سب سے اعلی سند کون سی ہے؟ ثنائیات نہیں، ثلاثیات نہیں، کون سی؟ رباعیات۔ قال حدثنا ابو عاصم من كبار شيوخ البخاري، ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري البصري، ثقة ہے، أخرج أصحاب الكتب الستة، اور یہ حکم جو تہذیب الکمال سے لیا گیا ہے۔ قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري، علباء بن أحمر اليشكري ثقة ہے، أخرج له جب میں کہوں الستة إلا البخاري وأبو داود، کون باقی رہیں گے؟ اربعہ۔ کون سی اربعہ؟ مسلم، ترمذی، ابو داود، النسائی۔ بارک اللہ۔ ابو داود تو ہے ابن ماجہ، اور یہ بھی حکم تہذیب الکمال سے لیا گیا ہے۔ جی اربعہ صرف نہ کہیں، اربعہ کہیں تو پھر نام بتائے کون سے ہیں، کیونکہ ستہ میں تو معروف ہیں، اگر اربعہ کہتے ہیں تو پھر اصحاب السنن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہ ستہ الا البخاری و ابو داود، یہ چل جائے گا، یعنی استثناء 6 زیادہ ان سے 2 اپنے مستثنیٰ کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ یا چاہے تو بعض علماء جو ہیں وہ نام لے کے بتاتے ہیں، جیسے تہذیب الکمال میں نام لے کے بتایا ہے، یعنی مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی اور ابن ماجہ ہے۔ قال حدثني ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری، ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری صحابی ہیں، اخرج له مسلم والترمذی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم اور ترمذی نے ان کی روایت کو لیا ہے۔ اور یہ بھی تہذیب الکمال سے حکم لیا گیا ہے۔ قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات۔ اور یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے، مسند احمد کے لفظ میں آیا ہے فادخلت یدی فی قمیصہ، اور یہ بھی آیا ہے بین کتفیہ، مجتمعات کے ذکر مسند احمد میں نہیں ہے۔ شاہ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ قول عمرو بن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا زید، اس میں تلطف ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی سے، اور ان سے مخاطبہ کرنے کا جمال اور خوبصورت انداز ہے اپنے صحابہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنیت سے صحابہ کو اکثر اوقات پکارا کرتے تھے۔ اس میں عزت بھی ہوتی ہے اور اس میں تلطف بھی ہوتا ہے۔
ادن منی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ. فمسح ظہری یعنی میرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا ہے ابو زید رضی اللہ عنہ کو، اور یہ حکم دیا ہے، یہ فرمایا کہ میری پیٹھ پر ظہری پیٹھ پر مسح کرو. مسح کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ایک جگہ پہ رکھ کے اسے ہلانا ہے، مسح اسے کہتے ہیں. وقول فمسحت ظہرہ، صحابی فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو پھیرا. فوقعت اصابع علی الخاتم، صحابی فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ، میرے انگلیاں جو ہیں وہ اس خاتم پر پڑ گئی، یعنی خاتم جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گوشت کا ٹکڑا جو ابھرا ہوا ہے جسے خاتم بوا کہتے ہیں، ان پر میرا ہاتھ پڑا، یعنی میری انگلیاں ان پر جا کے لگیں. قلت وما الخاتم، یہ کس نے کہا؟ علبہ بن احمد یشکری سوال کرتے خاتم کیا ہوتا ہے. اب تابعی صحابی سے پوچھ رہا ہے، جب صحابی نے کہا کہ میری انگلیاں خاتم پہ جا کے لگیں، اب تابعی کو تو پتہ نہیں تھا خاتم کیا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، وہ تو دیکھا تو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تابعی علبہ بن احمد یہ پوچھ رہے ہیں ان صحابے سے، سیدنا ابو زید رضی اللہ عنہ سے، کہ خاتم کیا ہے. فرماتے ہیں یعنی القائل هو علبہ الراوی عن عمرو بن اخطب، تو سیدنا ابو زید عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے شعرات مجتمعات. شعرات کسے کہتے ہیں؟ بال. مجتمعات جو ایک جبر جمع ہوئے ہوں. اب ایک نئی انفارمیشن آ گئی ہے، کیا ہے کہ بال بھی ہیں، کہ بال بھی تھے اور یہ بال ایک جگہ پر موجود تھے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو باقی خبر تھی کہ گوشت کا ٹکڑا ہے یا گوشت ابھار ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تضاد نہیں ہے روایات میں، بلکہ اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے کپڑے کے اوپر سے ہاتھ پھیرا ہے، ٹھیک ہے نا، یا یعنی کہ کپڑے کے اندر سے اس جلد پر ہاتھ پھیرا ہے. جس نے دیکھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مثل زر الحجلہ یا بضعۃ الحمام، کبوتر یا تتر کا جو انڈے اس کی طرح ہے. اب جب ہاتھ پھیرا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو اس صحابی کے جو انگلیاں ہیں وہ بالوں پر جا کے لگیں، اور یہ جیسے محسوس کیا ویسے بتا دیا کہ شعرات مجتمعات. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، عبدالرزاق فرماتے ہیں تو اس مطلب یہ ہے کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے ارد گرد جو ہے بال بھی موجود تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیٹھ کہاں پہ ہے؟ نیچے ہوتی ہے، کندھا اوپر ہے، تو انگلیں کہاں پہ جا کے لگی؟ ان بالوں پہ جو خاتم کے گرد تھی. تو شیخ صاحب یہ عبدالرزاق فرماتے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتم خود بال تھے، خاتم جو ہے جس دوسری روایت میں ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بال اس خاتم کے گرد موجود تھے. شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں مسند احمد میں یہی حدیث ایک اور انداز میں بیان ہوئی ہے، بڑے پیارے الفاظ سے سنتے ہیں. فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے اس سند سے یعنی ثابت بسند ثابت صحیح سند سے یہ روایت کی ہے سیدنا ابو زید بن عمرو انصار رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی، میرا قریب آؤ. قال فمسح بيده على رأسه ولحيته، تو پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سر اور داڑھی پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، سر پہ پھیرا اور ہاتھ پہ پھیرا. کس نے پھیرا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال، یعنی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ سر پہ ہاتھ پھیرا اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرا. خوش قسمت لوگ تھے واللہ، کتنا بڑا شرف ہے. اس سے بڑا شرف سنیں ذرا، فرمایا ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جملہ وادم جمالہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے، پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دعا سے یہ الفاظ فرمائے. جملہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے خوبصورت بنا دو، اس کی خوبصورتی کو مداومت عطا فرما،
یعنی خوبصورت بھی ہو اور مرتے دم تو خوبصورت ہی رہے. کیا مطلب ہے؟ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں تو وہ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، بڑھاپے میں خوبصورتی باقی رہتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ چہرے سکڑ جاتے ہیں، جلد لٹک جاتی ہے، جو فیٹ وغیرہ یہ سب پگھل جاتے ہیں، اور چہرے کی جو ایک رونق ہے اس میں بھی یعنی کمی ہو جاتی ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں کسی جگہ پر، اسکن کے اوپر اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، بال یا سفید ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. تو خوبصورتی اور بڑھاپا دونوں ایک ساتھ مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہے، مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے صحابی کے لیے دعا فرمائی. یعنی اس سے پہلے یہ فرمایا کہ میرے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو. انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، پھر یہ دعا فرمائی، پھر فرمائے میرے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو. شاہ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ صحابی جو ہیں ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی. دعا کی برکت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 100 سال سے زیادہ ہوئی، اور نہ تو ان کے سر پر اور نہ ہی ان کی داڑھی پر کوئی سفید بال رہا، الا نبذ یسیر، کہیں پہ کوئی بال نظر آتا تھا. 100 سال سے زیادہ عمر اور سفید بال مشکل سے کہیں نظر آتا تھا. سر پہ ہاتھ پھیرا اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرا. یہ ہاتھ پھیرنے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کا چہرہ اتنا پر رونق تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ چہرے پر جو بڑھاپے کی وجہ سے تبدیلیاں تھیں وہ آئی نہیں. 100 سال سے زیادہ عمر ہے اور ان کے چہرے پر رونق اور خوبصورتی مرتے دم تک باقی رہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اللہ اکبر. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے، سنیں. وہ مقام تو ہم پا نہیں سکتے جو صحابہ کرام کا تھا. یہ دعا، یہ ایسی دعا پا سکتے ہیں جس میں چہرے کی رونق کا ذکر ہے، خوبصورتی کا ذکر. آئے دیکھتے ہیں کیا ہے. شاہ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ مبارک اور عظیم دعا ہمارے زمانے میں بھی آسانی سے پائی جا سکتی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا اہتمام کرنے والا ہو، حفظاً و فہماً و عملاً ودعوة الیہ. 4 چیزیں ہیں، حدیث اور سنت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اہتمام کرنے والا ہے. اہتمام سے مراد حفظاً و فہماً و عملاً ودعوة الیہ، جو حدیث کو صحیح حفظ کر لیتا ہے، اس کا لفظ اور معنی بھی صحیح سمجھ لیتا ہے، اور عمل بھی کرتا ہے حدیث پر، اور اسے اس طرف دعوت بھی دیتا ہے، اسے آگے بھی اس کی تبلیغ کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہے. دیکھتے ہیں کیا دعا ہے، آئے سنتے ہیں. فقد صح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیف منہ میں یہ فرمایا نظر اللہ امرؤا سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها. اسے ابن ماجہ نے اور ترمذی نے جامع میں بھی روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر رونق کر دے جس نے میری بات کو سنا ہے اور سمجھا ہے، اور جیسے سنا ہے ویسے آگے بیان کر دیا ہے. لیکن بیان کرنے سے پہلے 2 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ سمع سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی صحیح الفاظ جیسے کہ میں نے فرمایا ہے. براہ راست کس نے سنا ہے؟ صحابہ نے. صحابہ سے براہ راست تابعین نے، ان سے براہ راست ان کے بعد یعنی سند کا صحیح ہونا لازمی ہے. یعنی یہ بات مقالتی صحیح ثابت ہو، پہلی بات یہ ہے. فوعاها سنا ہے سمجھا نہیں ہے تو آگے کیا بیان کرے گا؟ فأداها بعد میں ہے،
تبلیغ بعد میں ہے، پہلے صحیح تلفظ کو سمجھنا ہے، حدیث کو صحیح ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ صرف یہ کافی نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی حدیث ہو، خیر تو ہے اس میں، سند کی کیا ضرورت ہے، خبر تو خیر کی ہے نا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی اور اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ نہیں فرمایا اچھی ہے بری بات، صحیح ہے بات یا غلط بات، نہیں، یہ نہیں فرمایا، کوئی بھی بات فرمایا، کوئی بھی بات ہو، کیونکہ خیر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، اور شر وہی جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی بھی شخص آ کے کہہ دے، کوئی اچھی بات بتا دے، کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہے ہیں، ہم کہیں ثبوت کیا ہے، سند کیا ہے تمہاری، کہ یار بات تو اچھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کی بات کو مان لیں؟ فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ قول ابو بکر صدیق کا ہے یا ابن تیمیہ کا ہے یا ابن عبد الوہاب کا ہے یا کسی عالم کا ہے، اور یہ فرمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کے اقوال اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ یہ دین ہے، شریعت ہے، یہ دین شریعت نہیں ہے۔ ان کو دین پہ تولا جائے گا، پھر حکم دیا جائے گا کہ شریعت ہے کہ نہیں۔ مطابق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، تو ان علماء کے اقوال بھی قابل قبول ہیں۔ اگر مخالفت ہے تو کسی عالم کا قول بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیا کوئی صحابی یا کوئی جلیل القدر عالم مخالفت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی؟ مخالفت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی؟ کیسے ہوگی؟ یا تو حدیث ملے گی نہیں، دلیل نہیں ہے، اور اپنے علم کے مطابق اجتہاد کیا ہے، فتویٰ دے دیا ہے۔ اگر حدیث کے مخالف، شریعت مخالف ثابت ہوا، یہ مجتہد عالم ہے، ان کی غلطی جو اس فتوے میں ہے وہ قابل معافی ہے، کیونکہ مجتہد عالم ہے، ایک اجر اسے ملے گا اجتہاد کا، اور اگر اس کا فتویٰ صحیح ثابت ہوا تو اس کو دگنا اجر ملے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کرتا ہے، حفظاً وفهما وعملا ودعوة الیہ۔ تو یہاں پر عمل بھی ایڈ کر لیں کیونکہ شیخ صاحب اوپر بیان کیا ہے۔ تو یہ چار چیزیں لازمی ہیں۔ اگر حفظ ہے، فہم نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس خوشخبری میں شامل ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا چہرے پر رونق ہو، روشن چہرہ ہو حدیث کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا اور فرمان کی برکت سے، تو اس کو ان چار چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث کے اہتمام ان چار چیزوں سے ہوتا ہے، اس میں سے ایک کم ہے تو پھر یہ رونق، یہ روشنی اور یہ دعا، یہ خوشخبری ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ چار چیزیں اس شخص میں پائی نہ جائیں۔ نمبر ایک حفظاً، نمبر دو فہماً سے مراد صحیح سمجھ، صحیح فہم، وہ کیسے ملے گی؟ صحابہ کرام کی فہم اور سمجھ کے مطابق۔ پھر عملاً، یہ سب لازم اور ملزوم ہے۔ عمل کیوں پہلے نہیں؟ بغیر سمجھ کے عمل کو کوئی فائدہ ہے؟ غلطی کا امکان زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو اس عمل کا کیا فائدہ ہے جو بغیر فہم کے ہو؟ دنیا میں کوئی بھی ہم کام کرتے بغیر صحیح سمجھنے کے کرتے ہیں۔ اگر نرس بغیر علم کے ٹیکہ لگائے تو صحیح لگائے گی، ڈاکٹر بغیر علم کا علاج کرے صحیح کرے گا۔ تو عمل اور علم کے بیچ میں کیا ہے؟ علم عمل کے بیچ میں کیا ہے؟ صحیح فہم ہے، یاد رکھیں، بہت لازمی ہے۔ علم اور عمل کی جب علماء بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحیح علم کو سمجھنے کے بعد علم صحیح ہونا چاہیے، سمجھ بھی صحیح ہونی چاہیے، پھر عمل ہے، اور پھر عمل کے بعد الدعوت الیہ، دعوت دینی ہے۔ اس میں واضح جواب ہے اس حدیث میں، اس عظیم حدیث میں، اس کو نوٹ کر لیں۔ ہر وہ شخص یا جماعت جو تبلیغ کے میدان میں سرگرم ہیں، بغیر علم کے یا بغیر صحیح فہم کے صرف عمل کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو
وہ بھی بطور ثبوت اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل ہے علم اور صحیح فہم سے وہ دور ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص چہرے کو پر نور کر دے، پر رونق کر دے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، یہ دعا ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو اس دعا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس مبارک دعا کو کسی بھی وقت میں، کسی بھی زمانے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ احادیث کا اہتمام کرے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، حفظاً ومذاکرۃ وعملا بها ودعوۃ الیہا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما من احد يطلب الحدیث الا وفي وجهه نظرۃ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو علم حدیث کا اہتمام کرتا ہے الا کہ اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ضرور ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ حق ہے واللہ، میں نے بعض ایسے محدثین علماء دیکھے ہیں جن کا رنگ کالا ہے، اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کالا رنگ معیوب ہے، لیکن واللہ کے چہرے پر وہ رونق دیکھی ہے جو کئی گورے لوگوں کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ خوبصورت سے چہرہ، چمکتا ہوا، رنگ کالا ہے، لیکن جب حدیث کی بات کرتے ہیں اور ان کے یعنی چہرے پر ایک رونق نظر آتی ہے، سبحان اللہ، بس انسان دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ اور امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی بات یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے، اللہ اکبر۔ اگلے درس میں حدیث نمبر 21 سے بات شروع کریں گے، باقی 2 حدیثیں باقی رہ گئی ہیں، 22 اور 23، 3 حدیث ہیں، انشاءاللہ یہ باب مکمل ہو جائے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم بحمدک۔ جی حدیث نمبر 18 میں جب ہم بات کرتے ہیں متن میں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شامل ہوگا یا یہ جو صحابی نے بھی اپنی ایکسٹرا انفارمیشن دی اس کو بھی متن کہا جائے گا؟ بھائی کہ سوال ہے کہ متن میں صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن کوئی صحابی دے وہ بھی متن میں شمار ہوگا، وہ بھی متن میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ سند نہیں ہے، سند تو اوپر گزر چکی ہے۔ حدیث کے 2 حصے ہیں، ایک ہے سند، ایک ہے متن۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اچھا سند کیا ہے، یعنی یہ جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متن ہے۔ یہ جو متن جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ براہ راست ہمارے ملاقات تو نہیں ہے، ہم کسے جانتے ہیں؟ جو مصنف ہے، جس نے اس کتاب کو روایت، کون ہے؟ امام بخاری یا امام ترمذی جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے۔ انہوں نے پھر اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے کرتے کرتے صحابی تک گئے، صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے۔ اب سند پر کلام ہوتا ہے کہ راوی کون ہے، کیسے ہیں۔ اس طرح سے متن کا علم بھی ہے، علم الروایہ، علم الدرایہ، 2 مختلف علم ہے۔ روایہ متن ہے، درایہ جو ہے وہ علم الروایہ متن، علم الدرایہ جو اس حدیث کے سند کے تعلق سے۔ اب یہ جو متن ہے اس کے اندر بعض اوقات ایک راوی صحابی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے، حدیث نمبر 18 میں، کہ سیدہ رمیثہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اتنی قریب تھی کہ چاہتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم کو بوسہ دے دیتی۔ یہ حدیث کے لفظ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ مصطلح حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جب کوئی صحابی یا کوئی راوی حدیث میں ایکسٹرا انفارمیشن اس کی مزید وضاحت کے لیے بیان کرتا ہے، الادراج، ادراج کہتے ہیں، بارک اللہ فیک۔ الادراج فی الحدیث، ادراج جو ہے یہ الفاظ حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، کسی راوی کا یہ الفاظ ہیں حدیث کو، جن کو حدیث بتا رہا ہے ان کو سمجھانے کے لیے اس معنی یہ مقصد یہ ہے۔ اور اس میں یہ جو صحابیہ ہے رضی اللہ عنہ جو ہے، یہ جو ان کے اپنے الفاظ ہیں یہ متن میں کا حصہ ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ فرمان کیا ہے؟ اہتز له عرش الرحمن، یہ متن، یہ فرمان ہے، اور اس سے پہلے جو جملہ ہے یہ متن سمجھا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ جی ہاں، ابو عمرو ابو اسحاق بھی ہے، ابو اسحاق السبیعی۔ ان کا بیٹا ہے، ہاں ہاں ہاں
اچھا بارک اللہ، میں اس کو دیکھوں گا. اس کو نام عیسیٰ بن یونس میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں دیکھ لوں گا اس کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.